امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر اہداف پر حملے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی فورسز نے درجنوں ایرانی فوجی اہداف پر شدید بمباری کی، جس میں چابہار، عین آواز، سیرک، بندر عباس، جزیرہ قشم اور دیگر مقامات دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکہ نے گریٹر تنب جزیرے پر بھی حملے کیے۔ ساحلی دفاعی نظام اور کروز میزائل لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے جواب میں کارروائی دفاعی نظام سے یقین کی کون مار گرانے کا نام۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے سازشیں ہونے کا انکشاف کر دیا۔ ایک انٹرویو کے دوران نائب امریکی صدر نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا، اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں مہم پر بھاری رقم خرچ کی۔ غیر ملکی اثر و رسوخ کی ایسی مہم کے باوجود وہ امریکی مفادات کو اولین ترجیح دیں گے۔ امریکی جارحیت جاری رہی تو جنگ کا دائرہ نئے محاذوں تک پھیل جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوج نے خبردار کر دیا۔ کہا، پڑوسی ممالک یا خطے کے اسلامی ممالک کے ساتھ تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم اگر امریکہ نے ایران پر حملے جاری رکھے تو جنگ کا دائرہ نئے محاذوں تک پھیل سکتا ہے۔ ایران ہمیشہ خطے کے ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ کا حامی رہا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کی اولین ذمہ داری ملک کی ہے، سلامتی، قومی مفاد اور خود مختاری کا دفاع ہے۔ مراکش کے امریکی صدر کے حمایت یافتہ غزہ بورڈ آف پیس کے معاہدے پر دستخط۔ مراکش اب بین الاقوامی سیٹلائزیشن فورس میں شامل ہوگا۔ یہ معاہدہ خطے میں امن اور سلامتی کے قیام کے لیے انسانی ہمدردی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں عملی اقدامات کے ذریعے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دستخط کی تقریب میں مراکش کے وزیر خارجہ ناصر اور غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے خصوصی ایلچی نیکولائے نے شرکت کی۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کو کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے پریس بریفنگ میں کہا کہ کشیدگی وقتی طور پر غالب ہے۔ امید ہے کہ بالآخر امن اور مذاکرات کی سوچ کامیاب ہوگی۔ امن کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، تاہم وقتی تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت آج بھی مؤثر اور قابل عمل فریم ورک ہے۔ فریقین جب کشیدگی کا راستہ چھوڑیں گے تو امن کی واپسی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے ذریعے ممکن ہوگی۔ مفاہمتی یادداشت نہ ختم ہوئی ہے، نہ غیر مؤثر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس ہوا۔ سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت مستحکم ہے۔ ضرورت پڑنے پر بر وقت اقدامات کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ سرکاری دورے پر شنگھائی پہنچ گئے۔ شنگھائی آمد پر چینی نائب امیر نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ 17 جولائی کو ورلڈ اے آئی کانفرنس کے افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران پاکستان ورلڈ اے آئی کے بانی رکن کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط کرے گا۔
دورہ شنگھائی کے دوران اسحاق ڈار کے مختلف اہم ہم منصبوں سے دو طرفہ ملاقات بھی ہوگی، جن میں باہمی تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک فوج، ایف سی، بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ سیکورٹی ذرائع فورسز کی کارروائیوں کے دوران مزید 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فورسز کی جانب سے خارجی دہشت گردوں کے دشوار گزار علاقوں میں کمین گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں واصل جہنم ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے تحت پاکستان کی جہاز سازی صنعت کی بحالی کے لیے اہم اقدامات۔ کراچی شپ یارڈ کو کمرشل جہاز سازی کا مرکزی کردار سونپ دیا گیا۔ پی این ایس سی کے کمرشل جہاز قومی شپ یارڈ میں تیار کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی شپ یارڈز کے ساتھ مشترکہ منصوبوں اور جدید ٹیکنالوجی پر پیش رفت۔ ماہرین کے مطابق جہاز سازی صنعت کی بحالی پاکستان کی بلو اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور بوئنگ گلوبل کے صدر برینڈن نیلسن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پی آئی اے کی نئی مینجمنٹ کے وفد بھی شامل تھے۔ ملاقات میں پی آئی اے کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی۔ دونوں جانب سے نئے طیاروں کی خریداری کے بہترین آپشنز پر بات چیت کی گئی اور بہترین ڈیل کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ساؤتھ ایئر نے کراچی سے ڈومیسٹک پروازوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ساؤتھ ایئر نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باقاعدہ ڈومیسٹک پروازوں کا آغاز کر دیا ہے، جس سے ملک کے مختلف شہروں کے درمیان فضائی رابطوں میں مزید بہتری آئے گی۔ ساؤتھ ایئر نے کراچی سے کوئٹہ اور اسلام آباد کے لیے پروازیں بھی شروع کر دی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے سمر کیمپ 2026 میں 4000 سے زائد طلبہ و طالبات کی شرکت۔ پاکستان بھر کے 18 سے زائد اسٹیشن سے نوجوان سمر کیمپ میں شریک۔ ڈاکٹر انیس احمد کی نوجوانوں سے تنزیہ نظریہ پاکستان اور قومی شعور پر خصوصی نشست۔ ڈاکٹر انیس احمد نے کہا کہ پاکستان کا آئین تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی، سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تحقیقی مطالعہ اور مثبت سوچ سے نوجوان پاکستان کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کریں۔ پاکستان ترکیہ بزنس کانفرنس سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم پیش رفت۔ ایس آئی ایف سی کی قیادت میں صنعتی تعاون اور مشترکہ منصوبوں پر اتفاق۔ پاکستان کے سرمایہ کاری ماحول اور پالیسی اصلاحات عالمی سرمایہ کاروں کے سامنے پیش۔ ترک سرمایہ کاروں کو بروقت فیصلوں اور مکمل سہولت کی یقین دہانی۔ ایس آئی ایف سی کا ون ونڈو نظام سرمایہ کاری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے میں معاون۔ ایس آئی ایف سی اقتصادی سفارتکاری اور پائیدار معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسز منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، پنجاب کے تمام شہروں اور تحصیلوں میں الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5000 الیکٹرک بسیں چلانا ہدف ہے۔ دیگر اضلاع میں بھی 101 نئی الیکٹرک بسیں بھیجی جا رہی ہیں۔ آئندہ دنوں میں پنجاب کے عوام کو مزید جدید سفری سہولیات ملیں گی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی فی الحال کسی بھی اقدام سے گریز کرے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے نام مولانا فضل الرحمان کا پیغام۔ کہا، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی پیش رفت کے لیے چند روز کی مہلت دے۔
کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے جس سے ماحول میں تلخی پیدا ہوئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ قومی رہنما کو ادراک ہوگا کہ ان کے کس بیان کو دشمن ملک سرخی بنا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان وضاحت پیش کریں گے۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جمہوری ملک میں سیاسی جماعتوں کو اختلاف کی بات کرنے کی اجازت ہے، ہر نقطہ نظر بیان کرنے کی حد ہوتی ہے، اس سے قومی بیانیہ متاثر نہ ہو۔ شہداء کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کراچی میں قومی پیغام امن کمیٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، شہید کی موت قوم کی حیات ہے اور شہید کی توہین دراصل ملک کی توہین ہے۔ نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ مال دینا آسان لیکن جان دینا بہت مشکل ہے۔ ہمیں اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے اور ملک کی عزت و وقار ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان اپنے الفاظ واپس لیں گے، انہیں ایسے الفاظ کے استعمال سے ندامت ہو رہی ہوگی۔ ضروریات کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کی ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مختلف فلور مل سے 1,72,000 میٹرک ٹن سے زائد چھپائی گئی گندم برآمد کر لی گئی۔ 6,10,000 میٹرک ٹن گندم کا حساب موجود نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار تشویش۔ مراد علی شاہ کی محکمہ خوراک کو جامع گندم مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 17 لاکھ ٹن گندم ریکور کی جا چکی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا ذخیرہ اندوز گندم حکومت کے حوالے کریں، عوامی مفاد اولین ترجیح ہے۔ ڈاکٹر کاش کے قتل کا سندھ حکومت نے فوری نوٹس لیا، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ افواج پاکستان نے ہر محاذ پر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاک فوج سے متعلق اپنے بیان پر نظر ثانی کریں۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں کشتی حادثے کی انکوائری رپورٹ کے پی حکومت کو بھیج دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشتی چلانے والے کے پاس NOC نہیں تھا۔ حادثے کی شکار کشتی میں کوئی چپو بھی نہیں تھا۔ سوات میں 1 جولائی کو جھیل سیف اللہ میں کشتی الٹ جانے سے 7 افراد کے ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جھیل میں دوران سفر کشتی کا جنریٹر بند ہو گیا تھا۔ سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محمد ایاز کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی نے رپورٹ صوبائی حکومت کو بھجوا دی۔